محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں دو چار باتیں آپ لوگوں تک پہنچانے سے پیشتر آئی کہ درود پاک نذران عقیدت آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی مقدس بارگاہ پیش کریں۔ پڑھے بآواز میں اللہم صلی علی صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، کلام الامام امام الکلام سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کے دو تین اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس کلام کو آپ لوگ بارہا سنتے آئے ہیں، لیکن اس میں جو تضمین ہے وہ پیر نصیر الدین نشیر کی ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری تضمین، پیارا کلام بھی ہے تو تضمین بھی بہت پیاری لکھی ہیں۔ آپ دو چار شعر سماعت کر لیں۔ آپ حضرات میری آواز کو نہ دیکھیں بلکہ کلام کو دیکھیں۔ نور خدا نے کیا کیا، نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں، نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں، سینے کیے ہیں روشن، دل جگ مگا دیے ہیں، سینے کیے ہیں روشن، دل جگ مگا دیے ہیں، لہرا کے زلف مشکی نافے لٹا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں۔ اور یہ بھی شعر سماعت کریں حضرات۔ آنکھیں کسی نے مانگی، تھوڑا سا ہلکا سا کم کرو، ہلکا سا۔ آنکھیں کسی نے مانگی، بس آنکھیں کسی نے مانگی، جلوہ کسی نے مانگا، ذرہ کسی نے چاہا، ارے صحرا کسی نے مانگا، بڑھ کر بھی اس نے پایا،
لگا گر یوں ہی رنگ اپنا سب گنہگار میدان محشر کا عالم چہرے زرد ہوں گے گر یوں ہی رنگ اپنا محشر میں زرد ہوگا گر یوں ہی رنگ اپنا محشر میں زرد ہوگا دوزخ کے ڈر سے لرزاں ہر ایک فرد ہوگا دوزخ کے ڈر سے لرزاں پر تیرے نبی کو کتنا پہلی نظر میں تیرا ذہن رسا مسلم دنیا علم فن میں ہے تیری جا مسلم دنیا علم فن میں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم حضرات، سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ صفوں کو آپ لوگ درست کر لیں تاکہ جو لوگ باہر کھڑے ہیں یا بیٹھے نظر ہیں ان کو آنے جانے میں کوئی جگہ میں تکلیف نہ ہو. ذرا صفوں کو سیدھی کر لیجیے، آپ لوگ درست کر لیجیے، جلدی پھٹ کے تو فوراً پھٹ کے تو جو پیچھے والے جو پیچھے کے جو صفیں ہیں جو لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہیں باہر کی طرف، ان لوگوں سے گزارش کروں گا وہ لوگ صفوں کو سیدھی کر لیں، آگے آ جائیں، اپنی جگہ مکمل کر لیں، وقت کم ہے، تشریف رکھیے آپ سبھی حضرات. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سبھی حضرات کو ہماری طرف سے پرخلوص عید سعید کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ خدائے قدیر جبار ہماری اس عید کو صحیح معنوں میں عید فرما دے، صحیح معنوں میں عید بنا دے. حضرات محترم،
جو وقت ہے 8 بجے کا انشاءاللہ وقت کی پابندی کے حساب سے 8 بجے جماعت کی جائے گی انشاءاللہ۔ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اسلام امن کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام بے راہ روی سے اپنے ماننے والوں کو روکتا ہے۔ اسلام صراط مستقیم کی دعوت اور صراط مستقیم پر گامزن کرتا ہے۔ آپ دیکھیں دوسرے مذاہب میں بھی عیدیں ہیں، مگر ان کی عیدیں ناچ گانے ڈھول تاشے گاجے باجے میں مصروف ہیں، ان کی عیدیں اس طریقے سے ہوتی ہیں۔ مگر اسلام ہمیں اس عید میں خوشی منانے کا حکم تو دیتا ہے کہ خوشی مناؤ، مگر ناچ گانے ڈی جے گاجے باجے کے ساتھ نہیں، بلکہ خوشی اس طریقے سے مناؤ کہ تمہاری یہ عید تمہاری آخرت کے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تمہاری یہ عید، آج کا یہ دن تمہارے آخرت کے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آپ دیکھیں آج خوشی منانا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ڈی جے گاجے باجے تاشے، عید بھر عید کیسی؟ عید کا معنی خوشی کا ہے۔ بے شک سرکار کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ حبشی لوگ لہو لعب کر کھیل کر رہے تھے، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ وہ تو فلاں کھیل کرتا ہے۔ سرکار اپنا رہنے دو، آج ہمارے لیے عید کا دن ہے، آج عید کا دن ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈھول تاشے گاجے باجے مصروف ہو جائیں۔ وہ کیوں ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں، سنیں۔ آج سے پہلے روزے کو چھوڑ دینا یہ عذاب کا باعث تھا۔ اگر روزہ آج سے پہلے آپ رمضان کے دنوں میں چھوڑ دیں آپ گنہگار ہیں، مگر آج عید کا دن ہے، آج آپ روزہ رکھیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ یہ عید ہے۔ آج سے پہلے آپ روزہ نہیں رکھتے تو آپ گنہگار ہوتے، آج آپ روزہ رکھیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس دن کو اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے آزادی کا دن فرما دیا، کہا تم آج آزادی ہو، آزاد ہو۔ دیکھیں آپ آج سے پہلے والی رات جو گزری اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ الجائزہ، انعام و اکرام والی رات، انعام و اکرام والی رات۔ اس رات میں آپ کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے، اور آج کا دن آپ کے لیے مغفرت والا دن ہے، یعنی آج آپ کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رات اگر آپ نے دعا مانگی تو آپ کے اوپر انعام و اکرام کی بارشیں نوازشات ہو گئی، اور آج آپ معافی چاہتے ہیں آپ کو گناہوں سے بخشش کا پروانہ ملتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے میرے بندو مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم آج اگر تم نے اپنی مغفرت کی بخشش کی دعا مجھ سے کی ہے، اگر آج تم نے اپنی بخشش چاہی ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم آج کے اس عید سعید کی وجہ سے میں تمہاری بخشش فرما دوں گا، تمہاری مغفرت فرما دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر آج تم مجھ سے اپنے رزق میں برکت چاہو گے میں تمہارے رزق کو بڑھا دوں گا۔ اے میرے بندو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر آج تم مجھ سے دین و دنیا کی بھلائیاں چاہو گے میں تمہیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا کروں گا۔ آج اگر تم مجھ سے جو کچھ بھی چاہو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ پتہ یہ چلا آج کے دن ہمارے اور آپ کے لیے لہو و لعب کا دن نہیں ہے، کھیل کود کا دن نہیں ہے، تاشے گاجے بجانے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج کے دن تو رب سے مانگ کر کے اپنی بخشش کروانے کا دن ہے۔ آج کے دن تو رب سے مانگ کر کے اپنی رزق کو بڑھانے کا دن ہے۔ آج کے دن تو رب سے مانگ کر کے اپنی دین و دنیا کو آباد کرانے کا دن ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو پتہ چلے کہ آج ہماری بخشش ہونے والی ہے، پتہ چلے آج رزق میں برکتیں ہونے والی ہے، پتہ چلے دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب ہونے والی ہے، پتہ چلے بیماریاں اگر آج ہم دعا کریں بیماریاں ختم ہو جائیں گی، شفا یابی نصیب ہوں گی، تو بتاؤ کون سا ایسا انسان ہوگا جو آج کے دن لہو و لعب میں سنیما بازی میں کھیل ڈھول اور تاشے باجے میں کون ایسا انسان ہوگا جو آج ان تمام چیزوں میں مصروف ہوگا؟ نہیں، ایک عقل مند یہ کہے گا آج کے دن اتنے سارے انعام مل رہے ہیں تو آج کے دن میں ڈھول تاشے باجے میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ سے مانگنے میں،
سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور آپ کی دین اور دنیا دونوں بہتر ہو جاتی ہے۔ لہذا آج کا دن خوشی منائیں، آج کا دن ایک دوسرے کو مبارکباد دیجیے، آج کے دن اپنے دلوں سے تمام تر قدورتوں کو نکال کر بالائے طاق رکھیں، دل سے بغض کو، میل کو، حسد کو نکالیے، اس لیے کہ آج عالم یہ ہے بھائی بھائی کی نہیں بنتی، مگر وہ انسان سعودی عرب تک میسج بھیج رہا ہے کہ بھائی تم خوش رہو، تم کو عید کی پرخلوص تہے دل سے پرخلوص مبارکباد ہے۔ وہ جو سعودی میں ہے، وہ جو دبئی میں ہے، ابو دھابی میں ہے، اس نے اس کو دیکھا نہیں بھی تھا، مگر اس کو میسج جا رہا ہے کہ تم خوش رہو، تم سلامت رہو۔ لیکن بھائی یہاں پر عالم یہ ہے کہ بھائی کے پاس کپڑے بھی نہیں کہ عید کرے وہ، مگر ترچھی نگاہ سے بھائیوں کو، ترچھی نگاہ سے اپنے پڑوسیوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اسلام یہی درس دیتا ہے، اسلام یہی تعلیم دیتا ہے؟ نہیں، اسلام تو تعلیم یہ دیتا ہے کہ آج کے دن تم غریبوں پر شفقت کرو، یتیموں پر دست شفقت پھیرو، تمہارے ہتھیلی کے نیچے یتیموں کے جتنے بال آئیں گے، ہر ایک بال کے بدلے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آج کا دن تو یہ کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، بلکہ رمضان کا مہینہ ہی شہر المساوات، ہمدردی کا مہینہ رمضان کے مہینے کو قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمدردی پیدا کیجیے، ایک دوسرے کے تئیں اپنے دلوں میں محبت پیدا کیجیے، ان نفرتوں کو بالائے طاق رکھیے۔ آپ کا پڑوسی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بھائی آپ سے ناخوش ہو اور دوسرا اگر آپ سے خوش ہو تو آپ کی عید نہیں ہے، آپ کی عید ہے نہیں، اس لیے کہ آپ کے اوپر پڑوسی کا حق ہے، باہر والے کا اتنا حق نہیں اتنا پڑوسی کا حق ہے۔ آپ کے اوپر آپ کل قیامت دن آپ سے آپ کے پڑوسی کے حوالے سے سوال ہوگا، وہ جو سعودی میں ہے اس کے حوالے سے سوال نہیں ہوگا، اگر آپ نے اس کو میسج نہیں کیا تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، مگر آپ نے اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے قریبی والوں کا، ان کا اگر آپ نے حق ادا نہیں کیا تو آپ سے کل پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، کیا جواب دیں گے آپ؟ اس لیے اپنے رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھیے۔ بلکہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ تشریف لے آ رہے تھے، اللہ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ رو رہا تھا، سرکار نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کیا کروں، میرے ابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں گئے تھے اور شہید ہو گئے، میری ماں نے دوسری شادی کر لی، میرا کوئی نہیں ہے آج۔ سارے بچے نئے کپڑے پہن کر جو ہے مسکرا رہے ہیں، عید منا رہے ہیں، میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، میرے ماں باپ نہیں، میں کیا کروں؟ سرکار نے اسے لیا، ساتھ میں اپنے گھر لے گئے، نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے اور کاندھے پر سوار ہو کر کے عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے، سبحان اللہ، اور کہا کہ بچے کیا آج تو خوش نہیں ہے؟ کیا آج تو خوش نہیں ہے؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ محمد عربی تیرا باپ ہو، عائشہ صدیقہ تیری ماں ہو، علی مرتضیٰ تیرا چچا ہو، حسنین کریمین تیرے بھائی ہو، فاطمہ زہرا تیری بہن ہو، کیا تو خوش نہیں ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں سمجھ گیا اتنے زیادہ کرم کی بارشیں کرنے والا کوئی اور نہیں، ساری کائنات کا مالک مختار محمد عربی کی ذات ہے۔ یہ درس ہے میرے نبی کا، یہ سبق ہے میرے نبی کا، یہ تعلیم ہے میرے مصطفیٰ کی، اس تعلیم کو عام کیجیے۔ یہ نہیں دیکھیں کہ یہ غریب ہے، یہ نہ دیکھیں یہ کالا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ اس کے اندر مال نہیں ہے، مال و متاع نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ نہ دیکھیں، بلکہ سنت مصطفیٰ کو دیکھیں۔ سنت مصطفیٰ پر عمل ہوگا تو بیڑا پار ہوگا، عید ہوگی۔ بلکہ حضرت انس فرماتے ہیں عید تو مومن کے لیے اس دن کا نام عید ہے جس دن اس نے کوئی گناہ کیا نہ ہو، وہ دن مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ جس دن بندہ مومن نے کوئی گناہ نہ کیا وہ عید کا دن ہے، اور فرمایا گیا کہ جس دن بندہ مومن ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا وہ دن مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ حضرت علی کا بھی یہی فرمان ہے کہ وقت ہو چکا، حضرت علی کا بھی یہی فرمان ہے کہ جس دن آدمی کوئی گناہ نہ کرے وہ دن مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ اب آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں ہم نے کیا غلطی کی ہے، رمضان کو کس طریقے سے گزارا ہے اور کس طریقے سے گزارنا چاہیے۔ وقت کافی ہو چکا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرات، نماز عید کا طریقہ اور اس کی نیت آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں۔ نماز عید سب سے پہلے آپ نیت کریں گے، ٹھیک ہے؟ نیت آپ اگر عربی میں کریں گے تو اس طریقے سے کریں، نویت ان اصلی للہ تعالی
رکعتی صلاتی عید الفطر مع ستتی تکبیراتی واجب اللہ تعالی اقتدیت بهذا الامام متوجہا الی جہد الکعبۃ الشریفۃ. اس کے بعد آپ اللہ کو کہتے ہوئے نیت باندھ دیں. یہ عربی میں. اگر آپ اردو میں نیت کر رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے نیت کریں. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے. پھر آپ اللہ کو کہتے ہوئے ہاتھ ناک کے نیچے باندھ لیں گے. نیت آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آپ نے ابھی کر لیا نیت کو بھی نیت آپ کی ہو گئی. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اب آپ نے نیت کی اور نیت کرنے کے بعد اللہ پر کہتا ہوا ہاتھ ناک کے نیچے لے جا کر کے باندھ لیں گے. اس کے بعد ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد پھر کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے. اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. پھر کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے. اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے. پھر کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے اور اللہ اکبر کہتا ہاتھوں کو ناک کے نیچے باندھ لیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو ہے امام صاحب قرات کریں گے. پھر اس کے بعد جیسے عام نمازوں میں آپ رکوع سجود کرتے ہیں اس طریقے سے آپ رکوع سجود کریں گے. پھر دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. دوسرے رکعت میں سب سے پہلے قرات ہوگی. قرات کے بعد کانوں تک ہاتھ جائیں گے. اللہ اکبر کہتا ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے. پھر کانوں تک ہاتھ جائیں گے. اللہ اکبر کہتا ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے. پھر کانوں تک ہاتھ جائیں گے. اللہ اکبر کہتا ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے. 3 زائد تکبیریں اس رکعت میں ہو گئی. اب کانوں تک ہاتھ نہیں جانا ہے بلکہ اللہ اکبر کہتا ڈائریکٹ رکوع میں جانا ہے. ٹھیک ہے. اس کو یوں سمجھ لیں کہ جہاں کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھوں کو باندھنا ہے اور جہاں نہیں پڑھنا ہے وہاں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے جو ہے نماز عید آپ کی مکمل ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز خطبہ ہوگا. پھر خطبے کے بعد انشاءاللہ العزیز دعا ہوگی. اس کے بعد سلام مصافحہ معانقہ کریں, ایک دوسرے کو مبارکباد دیں. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں نوجوان حضرات خاص کر کے میرے دوست, باہر جا کر کے آپ مصافحہ معانقہ نہ کریں. اپنے اپنے گلیوں میں اپنے اپنے گھروں میں جہاں تک ہو سکے ممکن بچنے کی کوشش کریں. وجہ کیا نوجوان آج گلیوں میں بیٹھ کے سیلفی لے رہے ہیں ہے نا. دوستوں کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے دوسرا تو سیلفی لے ہم لوگ مل رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں نا دوسرا کوئی آپ کی فوٹو لے کر کے وائرل کر دے رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے کہ دیکھو مسلمانوں میں جو ہے کس طریقے سے لاک ڈاؤن کی دھجیاں اڑا رہے ہیں یہ لوگ ہے نا. اس لیے مبارکباد دیجیے جہاں تک ہو سکے ممکنہ طور پر بچیے. ٹھیک ہے نا. اس بات کا میرے دوست نوجوان لوگ خاص کر کے اس چیز کا خاص خیال رکھیں. کوئی بھی فوٹو آپ لوگ جو ہے فیس بک پہ اپلوڈ کرنے سے گریز کریں. اللہ تعالی ہم تمام کو دارین کی سعادت سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.